رمضان کے مہینے میں ہمیں کن چیزوں کی احتیاط کرنا چاہیے؟ آپ کم کھائیں گے اور اچھا کھائیں گے تو زندہ رہ جائیں گے، اور بیکار کھائیں گے اور پیٹ بھر لیں گے تو جلدی مر جائیں گے۔ سحری میں نا خوب اتنا کھا لو کہ پورے دن جو ہے نا بھوک نہیں لگے۔ صبح کا ناشتہ بادشاہ کا، اچھا، دوپہر کا کھانا وزیر کا، اور رات کا کھانا فقیر کا۔ صرف تیل ہی نہیں، ہم موت کو دعوت دیتے ہیں اپنے پہلے لقمے کے اوپر۔ ڈائٹ میں ہم وہ سب چیزیں کھاتے ہیں جو ہمارے موت کی طرف لے کے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ ملتا ہے۔ طاقت یہ ہے کہ روزہ برداشت کرنا ہے۔ ہم یہ بات جان لیں کہ ہم یہ اپنی ذات کے لیے اچھا کرتے ہیں، اللہ پہ احسان نہیں کرتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جنید خان اور میرا شو ہے قوم کی آواز ود جنید خان۔ آج ہم جو ٹاپک لے کے آئے ہیں اس میں دراصل ہم نے ڈسکس کرنا ہے رمضان کو، کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں کن چیزوں کی احتیاط کرنا چاہیے، خاص طور پہ اپنی باڈی کے حساب سے، اپنی صحت کے حساب سے اور اپنی ڈائٹ کے حساب سے، کہ ہمیں رمضان میں کیسی چیزیں جو ہیں وہ کھانا چاہیے، کیا ایکسرسائز کرنا چاہیے، کیا ایکسرسائز نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کیسے ہو۔ کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ظاہر بات ہے جو کوئی سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، چھالیاں کھاتے ہیں، یا کوئی اور چیز انٹیکٹ کرتے ہیں، بہت ساری جو ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں، پان کھاتے ہیں، تو وہ اگر نہیں یہ چیز لیتے تو انہیں تھوڑا سا غصہ آنے لگتا ہے۔ تو وہ کس طریقے سے اپنے ڈپریشن پہ اور اپنے غصے پہ کنٹرول کریں، اور رمضان میں تو غصہ کرنا ہی نہیں چاہیے، اور شیطان بھی بند ہوتا ہے اس میں۔ تو اس موضوع پہ ہم نے ڈسکس کرنے کے لیے جن صاحب کو یہاں موضوع کیا ہے وہ ہے دانش کو میں نے اس لیے یہاں موضوع کیا ہے کہ دانش ہے ایک مارشل آرٹ ایکسپرٹ۔ تو دانش جو ہے ہمیں جو بتائیں گے کہ اپنی جو ہے نا کیسے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ مار دھاڑ بھی کر سکتے ہیں، ان کو غصہ بھی آتا ہے، تو اپنے غصے پہ ایک تو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ڈائٹ کیسے کنٹرول کرنی ہے، اور کیا ایکسرسائزز ہیں جو رمضان میں کی جا سکتی ہیں، ڈی ہائیڈریشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیا فوڈ لینا چاہیے، کیا انرجی جو ہے نا چاہیے ہوتی ہے ایک روزہ دار کو، اور عبادت بھی کرنی ہے اسی مہینے میں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت قبول بھی کرے۔ دانش، آپ نے میرا ساری بات سن لی، سمجھ لی، اب ایز اے ریسرچر آپ نے جن چیزوں پہ ریسرچ کی ہے اس کے حوالے سے دیتے ہوئے ہمیں پتہ ہے ہمیں رمضان کس طریقے سے جو ہے نا وہ گزارنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا وائس آف نیشن چینل کا، جو کہ وائس آف نیشن ہے، قوم کی آواز ہے، اور وہ تمام ایسے ٹاپکس کو لے کے آتی ہے جو عوام الناس کی ضرورت بھی ہے، اور آج کی موجودہ زندگی میں جو ہماری ضرورت ہیں اس کو پورا کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس پورے رمضان کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ رمضان ہماری روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ ہماری اخلاقی تربیت کے علاوہ بہت امپورٹنٹ ہماری نیوٹریشن کا بھی ایک بڑا حساب کتاب پیدا کرتی ہے، جو ہمیں پورا سال کرنی ہوتی ہے، نہ کہ خالی ایک مہینہ۔ یہ ایک مہینہ تو ہماری ٹریننگ ہے، باقی پورا سال ہمارا امپلیمنٹ ہے۔ ایک بادشاہ تھے، اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو جو ہے بلایا اور کہا کہ تم میرے لیے کچھ باغات میں جا کے جمع کر کے لاؤ۔ باغات کیونکہ اپنے تھے، تو بادشاہ نے اپنے تینوں کو جب وزراء کو بھیجا تو ایک نے کہا کہ بادشاہ جو ہے وہ بوری کو بھرا ہوا دیکھے گا تو جو مرضی آئے بھر دیتا ہوں، اور بوری بھری بھی لا کے پیش کر دیتا ہوں تاکہ بادشاہ خوش ہو جائے اور مجھے انعام دے دے، اور وہ ایک بوری بھر کے لے آیا۔ دوسرے بادی نے بھی یہی سوچا کہ بادشاہ جو ہے وہ دیکھے گا تو کچھ بھی نہیں، اٹھا کے لے دوں، جو کچا پکا جو بھی چیز چھلکے وغیرہ سب اٹھا کے اس میں ڈالے، اپنا کام پورا کیا اور بادشاہ کا دل رکھ لیا۔ ایک جو تھے وہ بالکل اس بات پہ بہت ڈرے ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ پھل وغیرہ، فروٹ وغیرہ اور وہ جو کام کی چیزیں تھیں وہ رکھی، اور کہا کہ جو میں کر سکتا ہوں وہی کر لیا میں نے، اور پہنچ گئے بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ نے کہا بھائی کیا لے کے آئے ہو؟ بادشاہ سے جب لوگوں نے اپنی اپنی چیزیں دکھائیں تو وزیر کو بلایا، کہا تینوں کو محل کی جیل میں بند کر دو 1 ہفتے کے لیے۔ ارے اچھا، اب وہ تینوں تو بند ہو گئے، اور وہ بھی کہنے کہ ہم نے تو کام کیا تھا، بند کیوں کر دیا؟ تو کہا کہ اب یہ جو انہوں نے غذا جمع کی ہے میرے لیے، یہی غذا ان کی اپنی ہے، یہ اپنا اس کوٹری کے اندر گزاریں گے۔
वही खाएंगे। अच्छा, अब जब उन्होंने बोरी के अंदर खोल के देखा अपनी अपनी बोरियों को, तो एक ने तो फल निकाले, लिहाजा उसने जो आखिरी वाले ने फल निकाले वो फल खा के जिंदा रह गया। एक वो था जिसने जो मर्जी आए भरा था, घास फूस भरी थी और वो ले गया था, लिहाजा उसने घास फूस खाई और घास फूस खा के मर गया। और जो तीसरा बंदा था जो इन मिडिल, जो मैं जिनका बताया था कि जिसने बादशाह को खुश करने के लिए बस आड़ी तिरछी चीज़ें जो भी ख़राब वराब थी वो भी खा के बीमार हो गया, बड़ी खस्ता हालत में हो गया। तो पता ये चला कि अगर आप कम खाएंगे और अच्छा खाएंगे तो ज़िंदा रह जाएंगे, और बेकार खाएंगे और पेट भर लेंगे तो जल्दी मर जाएंगे। तो रमज़ान के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रॉब्लम हमारे दरमियान में आती है, ये सिर्फ रमज़ान में नहीं, ये पूरी लाइफ, पूरे इस साल के जो 12 महीने हैं इसमें हमें पेश आती है। अच्छा, मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन शॉर्ट बताऊं ताकि व्यूअर्स जल्दी सीखें, जल्दी समझें और अपनी कौम को बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। मार्शल आर्ट मारधाड़ सिखाती है जो कि फ़िटनेस से मुंसलिक है। इसमें एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो है न्यूट्रिशन का, और न्यूट्रिशन के बगैर कोई इंसान जिंदा रह नहीं सकता। कहते हैं इंसान की पैदाइश पानी से हुई है, पानी के बगैर वो मर जाएगा, खाना ना खाए शायद बच जाएगा, लेकिन पानी ना पिया वो मर जाएगा। तो पानी की मिकदार आपने अपनी बॉडी में पूरी रखनी है। हर आदमी ने पानी को पीना है, क्योंकि वो रोज़ पसीना निकलता है, वो वर्कआउट करता है, काम करता है, थकता है, बॉडी पार्ट यूज़ होते हैं। तो पानी जो है वो उसका मुस्तकिल का यूज़ है। अब हमारे एक गिलास पी के एहसान करते हैं और पूरा दिन चलता है वो आदमी। तो भाई ऐसा होगा कि जैसे बाइक के अंदर गाड़ी का जो इंजन सीज होता है, ऐसे इंसान का अपना इंजन जो है वो सीज हो जाएगा एक दिन। तो बहुत कम उसकी लाइफ रह जाएगी। गुस्सा आना, स्किन की प्रॉब्लम होना, बालों का सफ़ेद हो जाना, बालों का गिरना, मैदे के मसाइल होना, हार्ट अटैक हो जाना, फालिज का अटैक हो जाना, ये तमाम चीज़ें ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन और तमाम जितने मसाइल हैं उसका जो हल है और उसकी जो वजह है वो क्या है। जब आप वर्कआउट करते हैं और अपनी डाइट पूरी नहीं लेते हैं, जब आप अपनी हड्डी को यूज़ करते हैं। अब देखिए कोई आदमी लेट के बैठ के काम मुस्तकिल कर भी नहीं सकता, जो लेट के और बैठ के काम कर रहा है वो और बुरा बीमार पड़ेगा। अच्छा, वो ही बीमार पड़ेगा लेट के और बैठ के काम करने वाला। आप अलैहिस्सलाम ने सख्ती, तो कंप्यूटर पे लोग बस जो बैठते हैं तो फिर उठते नहीं है, लैपटॉप लेके लेटे हुए हैं और ऐसे रखा हुआ है सीने पे और चल रहा है काम सारा। मफ़हूम हदीस है और आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मैंने ज़िंदगी में कभी टेक लगा के खाना नहीं खाया। और आप देखें कि हमारे खाना भी अक्सर लोग तकिया लगा के, डंडा लगा के, जैसे कि हम कहते हैं, और खाना भी खा लेते हैं, लेट के भी खाना खाने के शौकीन है बहुत सारे लोग। डेंजरस है। तो आप इस्लाम ने हमें बहुत बेहतरीन तरीका सिखा दिया। अच्छा, इसी के साथ साथ तो ये जो सारी मैंने आपको बीमारियां बताई, ये हमारी कोई छोटी बीमारियां नहीं है, ये आज के ज़माने की ऐसी बीमारियां हैं कि जिसमें लाखों रुपये खर्च हो रहा है। डॉक्टर्स अपनी जेबों को गर्म कर रहे हैं, अस्पताल आबाद हो चुके हैं जो हमारे मैदान वीरान हुए हैं। अब डॉक्टर उसके पास नहीं जाना, आपने दुश्मनी ले ली डॉक्टरों से। देखिए दुश्मनी तो हमारी नहीं है, हम चाहते हैं कि डॉक्टर का काम हमेशा चलता रहे, डॉक्टर अपना हक काम करता रहे, जब उसके बाद पेशेंट आए तो वो अपना हक अदा करे। जैसे कि हम जब किसी हकीम के पास जाते हैं तो जब जाते हैं तभी तो वो हमारा इलाज करता है, जब जाएंगे नहीं तो होगा नहीं। अब ये मुझे बताइए कि जाहिर साहब के जो डाइट लोग होते हैं ना कि बस शहरी में ना खूब इतना खा लो कि पूरे दिन जो है ना भूख नहीं लगे, तो क्या ऐसा करना चाहिए या कुछ मैन रवि का भी कुछ तकाजे हैं वो करना चाहिए अदा? नहीं, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया और मैं इसका जवाब, एक हिकमत का एक जवाब था जो मुझे किसी बुजुर्ग से पता चला कि सुबह का नाश्ता बादशाह का, अच्छा, दोपहर का खाना वजीर का और रात का खाना फ़कीर का। रात का खाना फ़कीर का? जी, क्योंकि देखिए जब सूरज ढल जाता है तो आपका जिगर काम करना बंद कर देता है। अच्छा, और वो उसको रेस्ट चाहिए होता है, वो रेस्टिंग की पोजीशन पे आ जाता है और आप उसको खूब, हमारे यहाँ तो रेस्टोरेंट रात में स्टार्ट होते हैं, तो 12 बजे खाना मिलता है शादी ब्याह में तो। और रमज़ान की अगर बात कर लें तो पकौड़ से जो हमारी बात शुरू होती है, तो जब तक कि दस्तरखान में खाने वाला बंदा पड़ा बना हो पीछे तो उसको लगता है कि मैंने रोज़ा पूरा नहीं किया। सारी फ्राइड चीज़ें खा रहे होते हैं। बिल्कुल, जबकि वो बड़ा डेंजरस होता है। सारी पकौड़े भी हैं तो चिप्स भी हैं तो फ्रेंच फ्राइज भी हैं, सब तेल में पकी हुई चीज़ें। रमज़ान में खूब तेल महंगा कर देते हैं हम लोग, इतना खाते कि तेल महंगा हो जाता है। अभी तो और वैसे ही हुआ है और कर देंगे हम। सिर्फ तेल ही नहीं, हम मौत को दावत देते हैं अपने पहले लुकमे के ऊपर। जैसे हम इफ्तारी करने के लिए बैठते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम कोई ठंडा मशरूब पी लें, और वो होता है चीनी का पानी। मैं तमाम पाकिस्तानियों को बल्कि दुनिया के लोगों को मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ, और मैं ये एक रिसर्च आप लोग भी करके देख लें। कोई भी इंजन, गाड़ी का इंजन, कोई भी पार्ट ले लें इंजन का जो लोहे का हो, असली लोहे का, उसमें चीनी का पानी डाल के उसको स्टार्ट कर लें। जब वो डायरेक्टली स्टार्ट चीनी के पानी से होगा उसी वक्त वो हमेशा के लिए इंजन बैठ जाएगा। तो आपका जो इंजन है ना, इट्स मीन कि आपका जो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है, जो आपका मैदा है, पेट है, हमेशा के लिए डेड हो जाएगा। आप उसी वक्त अल्लाह ना करे मर भी सकते हैं। वो चीनी का पानी जहर है। इसके लिए गुड़ था, हमने गुड़ को उठा के फेंक दिया बाहर। अब हमारे यहाँ गुड़ जो है ना वो एक मजाक की चीज़ है, हम कहते हैं चीनी खाते हैं हम लोग।
ہم تو چینی لوگ ہیں. پھر چائنا جائیں نا, یہاں کیا کر رہے ہیں, چینی کھائیں, چائنا میں رہیں. تو چینی زہر ہے, نمک زہر ہے. جاپان کے اندر چینی نمک تو کھاتے نہیں ہیں. اچھا, ہمارا جی عرب کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ سادے کھانے ہیں, خبز روٹی ہے, بڑی زبردست کھانے ہیں وہاں پہ, عربین کھانے جو ہوتے اب ہیں. جیسے آپ ہیں, آپ مارشل جو ہے نا آرٹ کی جو ہے نا ایکسپرٹس میں سے ہیں, تو آپ جو ہیں وہ جیسے رمضان میں آپ کہتے ہوں گے کہ بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, میں تو ایکسرسائز نہیں کر رہا, میں تو فائٹ نہیں کر رہا, میں تو کوئی ایسا ہے, یا آپ ریگولر وہی اپنی جو ہے اسی ٹیون میں رہتے ہیں جیسے عام دنوں میں؟ دیکھیں جب ہم پورا سال ایک چیز پہ اپنے آپ کو لگا کے دیتے ہیں نا, تو ہمارے لیے کوئی ایک مہینہ گزارنا بڑی بات نہیں ہے. صحیح ہے. ہم کسی بھی حال میں بیسکلی بڑی یہ سسٹمائز سوال ہے آپ کا, اور بس سسٹمک اس کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو سال میں ایک دفعہ 30 دن کا روزہ رکھا ہے, ہمارے لیے کیوں رکھا ہے؟ وجہ ہے اس کی کوئی نہ کوئی, عبادت نہیں ہے خالی, وہ تو پورا سال کرنی چاہیے. لیکن روزہ ہمیں خالی رمضان میں رکھنے کو کہا ہے. 7 لگاتار جو روزے ہیں, نفلی روزے ایک الگ بات ہے. یہ روزے اس لیے کہ ہم جو پورا سال کھاتے ہیں, پورا سال ہم اپنی زندگی اپنی مرضی کی غلط سے ہی گزارتے ہیں. جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہماری پوری باڈی ریفریش ہو جاتی ہے, ریفنکشننگ شروع ہو جاتی ہے. وہ تمام بیماریاں جو آپ کو ہوتی ہیں وہ آٹومیٹک آپ دیکھیے گا اس کا ریشو کم ہونا شروع ہوتا ہے. شوگر کا پیشنٹ نیچے کی طرف آتا ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوال جو کر رہے ہوتے ہیں اس پہ ہم خود چل نہیں رہے ہوتے. سوال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈائٹ کیا لیں, اور ڈائٹ میں ہم وہ سب چیزیں کھاتے ہیں جو ہمارے موت کی طرف لے کے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. چینی کا پانی ختم کریں, پکوڑے دیکھیں, ایسی چیزیں میں خود بھی کھاتا ہوں لیکن اس کی ایک لمیٹیشن ہے. آپ نے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے کہ جب آپ کو ٹھنڈا ہی پینا ہے اور آپ نے میٹھا ہی پینا ہے تو آپ ایک پانی کا گلاس لیں, اس میں 1 چمچ شہد گھولیں اور پی لیں. اتنا مزے کا وہ آپ کو شربت ملے گا کہ آپ دوبارہ کبھی آپ کہیں گے کہ اس کے علاوہ کچھ پینا ہی نہیں ہے. سب سے اچھا مشروب ہے, آپ کی باڈی کے اندر فیٹ ہے کاٹ دے گا, آپ کی باڈی کے اندر ویکنیس ہے ختم کر دے گا. اچھا, جیسے آپ ہیں کراٹے ماسٹر وغیرہ اور آرٹ آپ کے پاس ہے, تو آپ اپنی جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں, یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں, تاکہ جو رمضان کے خاص طور پہ شروع کے 3-4 دن ہوتے ہیں, بڑے گاڑیاں آمنے سامنے آ جاتی ہیں, لڑنا شروع ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اپنے اوپر ایک تو روزہ ہے, روزے کی احترام میں جو ہے وہ کہا گیا کہ اگر کسی سے لڑائی ہو جائے تو آپ بولتے ہیں بھائی میرا روزہ ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, ہم اپنے غصے پہ کیسے کنٹرول کریں, کیوں یہ جو ہے نا لڑائی جھگڑا یا کسی سے جو ہے نا بد اخلاقی یا جو ہے غصے جو آتا ہے, جو لوگ خاص طور پہ نشہ کرتے ہیں, پان سگریٹ اور اس کے عادی ہوتے ہیں, وہ خاص طور پہ جو ہے نا بڑے چڑچڑے سے ہو جاتے ہیں, تو اسے کس طریقے سے جو ہے نا رویے بدل جاتے ہیں تھوڑے سے, تو کس طریقے سے اپنے اس پہ جو ہے نا باڈی لینگویج پہ اور اپنے غصے پہ کنٹرول کریں, یہ کچھ بتائیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں نا تو ہم یہ بات جان لیں کہ ہم یہ اپنی ذات کے لیے اچھا کرتے ہیں, اللہ پہ احسان نہیں کرتے. ہمارے یہاں جو روزہ رکھنے کا مطلب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار کہاں پھنسا دیا, اب تو ہمیں یہی نہیں کرنا, اب تو ہمیں وہ نہیں کرنا. آپ کو روکا اس لیے گئے, آپ غلط کر رہے تھے اب تک, اب آپ نے صحیح کی طرف آنا ہے. اب چونکہ رمضان ملے تو آپ نے صحیح کرنا ہے, رمضان کی وجہ سے ہم صحیح ہوتے ہیں. تو ہم جو اتنے پکے ہو جاتے ہیں 12 مہینے غلطی کرتے کرتے ہم صحیح ہونا نہیں چاہتے, ہم کہتے ہیں ویسے ہی جینا ہے ہمیں جیسے ہم جی رہے ہیں. تو ایسے لوگ بہت کم وقت کے مہمان ہوتے ہیں, چاہے اخلاقیات کی بات کر لیں, زندگی کی بات کر لیں, سانسوں کی بات کر لیں یا غذا کی بات کر لیں, بہت کم وقت کے مہمان ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں اچھے برے وقت گزارے ہیں, میں بھی بچپن سے لڑکپن پہ اب اس ایج تک پہنچا ہوں. بہت سارے میں نے غصے والے رمضان میں دیکھے, بہت غصے میں باہر آ گئے, بڑا غصہ ہے ان کے اندر. غصے کا مطلب کیا ہے, ہی مین, میں نے گھما کے ایک تھپڑ مارا, سارا ہی مین نکل گیا. کیا فائدہ ایسے غصے کا کہ آپ اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے, سامنے والے تو طاقتور ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ نے غصہ دکھایا پٹ لیا, روزہ بھی خراب, روزے دار کا روزہ بھی خراب اور آپ بھی پٹ گئے. تو روزے کا مطلب اور غصہ کوئی بہت طاقت کی چیز نہیں, کمزوری کی چیز ہے. طاقت یہ ہے کہ روزہ برداشت کرنا ہے. اچھا جی, اب مسئلہ کیا ہے, ہماری باڈی کے اندر بہت سارے انزائمز چینج ہوتے ہیں. باڈی کے 12 مہینے ہم جو الٹی سیدھی چیزیں کھاتے رہتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اچانک سے جو ہم لائف چینج کرتے ہیں 12 مہینے کے بعد 1 مہینے کے لیے, وہ بھی چینج پیدا کرتا ہے. ٹریننگ کرتے ہیں, ڈائٹ کی فکر نہیں ہوتی, سارے کام کرتے ہیں, پیٹ بھرتے ہیں, بریانیاں کھاتے ہیں, سارے کام ہو جاتے ہیں, پیٹ بھر کے یہاں تک کھانا کھاتے ہیں, ہضم کرنے کے لیے واک کرنے کے لیے ہماری جان نکل جاتی ہے. ہماری باڈی یوز ہو رہی ہے اور ہمیں انٹیک نہیں مل رہا, انرجی نہیں مل رہی. سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے, باڈی سے بی کمپلیکس ختم ہونا شروع ہوتا ہے, B12 ختم ہوتا ہے. یہ B12 اور B کمپلیکس ختم ہو گیا, ایک بچے کو بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, ایک بچے کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اگر یہ کمی ہو جائے. اچھا, چونکہ دیکھیے بچہ روز کھیلتا ہے, آپ دیکھیں اپنے گھر کے اندر کبھی بچے آتے ہیں, کھیلا, امی پاؤں میں درد ہو رہا ہے, امی پنڈلیوں میں درد ہو رہا ہے. ہم بھی کبھی تھکے کبھی گھر جاتے ہیں, سیڑھیوں میں چڑھتے ہیں اپنے گھر پہ, تو پنڈلیوں میں تھکن کے ساتھ ساتھ ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. اس طرح ہاتھ دبائیں, ہاتھ غور سے دیکھیں, پیلے ہو جائیں گے ہاتھ, نیچے سے پاؤں پکڑیں, تلوے پکڑیں, دبائیں, پیلے ہو جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا B12 اور B کمپلیکس ختم ہو رہا ہے باڈی سے, فوراً جائیں ڈاکٹر کو دکھائیں. B کمپلیکس ختم اگر ہو گیا باڈی سے,
آپ کو وہ تمام یہ چیزیں جو میں آپ تک بیماریاں بتاتا آیا تھا پہلے بھی, اور یہ چڑچڑاپن, تو بہت کم چیزیں انسان ڈپریشن, انزائٹی کے مرض میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے. اور ہارٹ اٹیک ایسی چیز ہے جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو لڑکپن کی ایج میں بھی لوگوں کو ہوتا ہے, بڑی ایج تو بہت عام بات ہے. ناظرین, یہ تھے ہمارے دانش خان, اور میں آپ کو بتانا چاہوں کہ روزہ جو ہے وہ اللہ کے قریب لاتا ہے, اللہ کے نزدیک لاتا ہے, اور میرے حساب سے یہ دوسرا اسٹیپ ہے اللہ کے نزدیک آنے کا اور ولی بننے کا اور اللہ کے قریب آنے کا. کیونکہ آج سے ہزاروں سال پہلے 6000 سال پہلے اشوکا تھا یا بدھا تھا, انہوں نے بہت بڑا روزہ رکھا تھا. تو ان کو اس وقت پتہ تھا کہ اللہ کے نزدیک آنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے. ہمیں تو 1400 سال بعد پتہ چلا. تو انہوں نے ایسا روزہ رکھا تھا کہ ان کا جو پیٹ تھا وہ کمر سے مل گیا تھا. اور وہ دیکھا ہوگا آپ نے تصویروں میں ان کی آتا ہے کہ وہ ایک اسٹیچو ہے, وہ اس کی سب پسلیاں نظر آ رہی ہیں, اس کی پوری باڈی جو ہے نا ہڈیاں نظر آ رہی ہیں, اور اس نے بہت بڑا روزہ رکھا تھا. اسے ٹائمنگ نہیں تھے روزے کے, مگر اس کو یہ پتہ تھا کہ روزہ رکھنے سے اللہ ملتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے گیان ڈھونڈنے گیا تھا اور اس نے جنگل میں جا کے اور بہت بڑا روزہ رکھا تھا. اب وہ واللہ عالم کامیاب تو ہو گیا تھا, تو کیا اس کو گیان ملا یہ نہیں پتہ, مگر اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ پتہ تھا کہ روزہ رکھوں گا تو مجھے اللہ ملے گا. تو ہمارے لیے تو ٹائمنگ بھی فکس ہے کہ اتنے بجے سے جو ہے اتنے بجے تک جو ہے نا آپ نے روزہ رکھنا ہے. اور روزے کے اس دوران اگر ہم اپنے آپ کے اوپر قابو کر لیں, اپنے غصے پہ قابو کر لیں, اپنی باڈی لینگویج پہ قابو کر لیں, اپنی بہت ساری بری عادتوں پہ قابو کر لیں, یہاں تک کہ جو لوگ مختلف چیزوں کے عادی ہیں, جیسے سگریٹ ہے, جیسے پان ہے, جیسے چھالیا ہے, جیسے گٹکا ہے, ان چیزوں پہ سے نکلنے کے لیے سب سے اچھا مہینہ میں ملا ہے رمضان. ہم ان چیزوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی آمدنی جو ضائع ہوتی ہے ایک طریقے سے اس پہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. تو آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں. شکریہ, اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.